اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے۔ تو معزز ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقیاں عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات اور مرادوں کو پورا کرے۔ کون شخص یہ نہیں چاہتا؟ تو آج کل جو ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہ ہمیں دنیا کی کامیابی کے پیچھے اس قدر بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں ملتی نہیں ہے۔ کیوں ہم اس چیز سے محروم رہتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی کو نہیں مانتے۔ تو آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو جب تک ہم نماز ادا نہیں کریں گے تو ہماری دنیا بھی سنور نہیں سکتی۔ یعنی بے شک ہم محنت کرتے رہیں، کامیابیاں مانگتے رہیں، لیکن جب تک ہم اپنا رجحان اللہ پاک کی طرف نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کی طرف اپنا رجحان نہیں کریں گے، نماز ادا نہیں کریں گے، دنیا کی محنت مشقت اور کامیابیوں کے ساتھ اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے، تو کم از کم ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش میں رہتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم نماز پڑھیں گے، ہم کامیابی دنیا کی کامیابیوں کے ساتھ آخرت کی بھی فکر کریں گے، اللہ کو بھی یاد رکھیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ جب آپ اللہ سے دنیا کے لیے اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں مجھے یہ چیز ملے، میں اس مقصد میں کامیابی مجھے ہر حال میں ملے۔ آپ خواہش رکھتے ہیں کہ مجھے ترقیاں ملے، مجھے خوشحالیاں ملے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، دوسرا اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھنا ہے، محنت جاری رکھنی ہے، اور ساتھ جو ہے وسائل اختیار کرنے کے ساتھ ذکر و اذکار کو بھی جاری رکھنا ہے، اور دعائیں بھی کرنی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ اللہ پاک آپ کو خزانوں میں سے عطا کرے گا، اپنے نعمتوں کے خزانوں میں سے ایسا عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں اس چیز کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے کہ انسان صرف اور صرف آج کل کے دور میں اتنا گمراہی میں پڑ چکا ہے کہ وہ آخرت کو بھول چکا ہے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی شاید ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ دنیا کی زندگی صرف عارضی زندگی ہے۔ اس کے مقاصد، اس کی جو یہ خواہشیں ہیں، یہ جو کامیابیاں ہیں، یہ وقتی ہیں، لیکن جو آخرت کی کامیابی ہے، آخرت کی جو ترقیاں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں دنیا کی ترقیوں اور کامیابیوں کے ساتھ آخرت کو بھی کمانا چاہیے، اور آخرت کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے۔ اور اگر انسان جو ہے وہ اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، وہی ہمیں دینے والا ہے۔ اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو وہ ہمیں خوشحالی بھی دے گا، دولت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا۔ اور اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے اور وہ چاہے تو منٹوں میں ہمیں ڈھیر کر دیں، منٹوں میں ہمیں ایسی بیماریاں لاحق کر دیں کہ ہم اٹھ بھی نہ سکیں۔ تو لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان سے کسی چیز کو چھین لے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا توکل اور ہمارا یقین جو ہے وہ اللہ پر گہرا ہو جائے۔ تو جب توکل اور یقین گہرا ہو جائے گا تو آپ دنیا کے لیے جب محنت اور مشقت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ہر حال میں ملے گی۔ آپ پر جب اللہ پر آپ کا توکل گہرا ہوگا، یقین گہرا ہوگا، تو کامیابی بھی ہر حال میں آپ کو ملے گی۔ تو کیا کریں کہ کچھ چیزوں کو زندگی کا معمول بنائیں، وہ یہ ہے کہ آپ ہر حال میں نماز ادا کریں۔ تو انشاءاللہ جب آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو جب ہم جنت کی کنجی کو لے لیں گے، یعنی نماز ادا کرنا شروع کر دیں گے، ہمیں جب جنت کی کنجی مل جائے گی تو داخلے میں بھی ہمیں کوئی مشقت نہیں ہوگی اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو کوشش کیا کریں کہ دنیا کی محنت مشقت کے ساتھ آخرت کو بھی یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے لیے اس دنیا میں بھی ملے گی جو عارضی ہے، اور مستقل دنیا کے لیے بھی، جہان کے لیے ملے گی جو ہمیشہ کے لیے ہے۔
تو معزز ناظرین، آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی تھی وہ درود پاک کا ہے، اور ساتھ میں آپ کو ایک بزرگ کے بارے میں بتاتی ہوں جو اپنی زندگی کی احوال کے متعلق بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ دین سے لگن رکھنے والا تھا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ پاک مجھے حج پر لے جائیں، میں عمرہ کروں، میں اللہ کا گھر دیکھوں، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ میں صرف ارادہ رکھتا تھا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ یقین مانیں کہ درود پاک کے وسیلے سے میں کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نوازا، ایسے رزق سے نوازا کہ میرے پاس اللہ کی نعمتوں کے ڈھیر لگ گئے، اور اللہ پاک نے مجھے حج کرایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس درود پاک کے صدقے میں نے خواب میں آپ علیہ السلام کو دیکھا، ان کی زیارت نصیب ہوئی مجھے، اور اس کے بعد میں آج تک درود ابراہیمی کا اتنی کثرت کے ساتھ ورد کرتا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جب بھی کبھی میرا دل غمگین ہوتا ہے، میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہوں، کہیں بھی مجھے ترقیاں چاہیے ہوتی ہیں، تو میں صرف اور صرف اللہ سے مانگتا ہوں، اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور مجھے سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی ہمارے بہن بھائی پریشان ہیں، حاجتوں کے حوالے سے مرادیں پوری کرنا چاہتے ہیں، خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، تو وہ درود پاک کا، درود ابراہیمی کا کثرت کے ساتھ ورد کریں۔ آپ یقین مانیں کہ اس کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ تو میری درخواست ہے کہ درود ابراہیمی کے وظیفے کو کثرت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے کامیابیاں مقدر بنا دیں گی آپ کا۔ تو انشاءاللہ آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔